اور آج کی ہم سب زبان ساری زندگیوں کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے خدا کے کلام کو پیش کریں گے. تو خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں. تو ہم دعوت دیتے ہیں خدا کے خادم کو خداوند یہاں پر آئیں اور خدا کے کلام کو شیئر کریں. مسیح یسوع کے جلالی قدوس اور خوبصورت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. آپ سب خوش ہیں؟ آمین. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے جو خداوند نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اس کے پاک نام کو عزت اور جلال دے سکیں، اس کی بڑیائی کر سکیں اور اسے مبارک کہہ سکیں. میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے، کنگڈم آف گاڈ چرچ لائف فیلوشپ انٹرنیشنل منسٹری کی طرف سے آپ سبوں کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں. اس کے بعد میں شکر گزاری کرتا ہوں اپنے پیارے بھائی طارق کی، پاسٹر طارق مسیح کی، جو کہ بڑے زبردست خدا کے خادم ہیں، قربانی دینے والے خادم. اور یاد رکھیے قربانی دینے والے خادم بہت کم ملیں گے. خدمت سارے کرتے ہیں، کچھ ہوتا ہے کہ اپنی قربانی پیش کرنا، پھر جا کر آگے جو ہے وہ برکت حاصل کرنا. تو خدا کے خادم کے لیے زوردار تعریف ہے. خدا نے یہ خدمت ان کو دی ہے اور میری دعا ہے کہ خداوند ان کی خدمت کی حدود کو بڑھائے. جو ہے وہ چرچ بنا ہے، انہیں آپ ادھر کر کے رکھے، اپنی چل رہی وہ چل رہی ہے وہ سائڈ پہ دیکھے گا. لائیو دکھا رہا آ رہا ہے ریڈ کلر والا، وہ چل رہا ہے لائیو. آپ ادھر ادھر ہے نا، بس بیٹھے رہنا. اور تو بہت جلد خداوند نے چرچ بنا دیا ہے، خوبصورت خدا نے چرچ آپ کو دے دیا ہے. اس کے لیے بھی زوردار تعریف ہے. آج جو سیزن چل رہا ہے کرسمس کا ہی ہے. کرسمس کے تعلق سے میں ایک چھوٹا سا میسج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آج میرے دنوں میں بھی آپ سنیں گے. آئیے بائبل مقدس میں سے متی کی انجیل اس کا پہلا اور اس کی جو ہے وہ 21ویں آیت جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت. لکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس ورس کو آپ میرے پیچھے بابا سے بلند قبول کیے جانے پر خدا آپ سبوں کو بڑی برکت دے. آج جو بات ہم سیکھنے والے ہیں، کیا لکھا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور اب یہاں پہ جو لفظ وہی آیا نا، یہ پورا نچوڑ ہے اس آیت کا. اس کا مطلب ہے، وہی کا مطلب ہے کہ ہی از دا اونلی، کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ہستی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا انسان نہیں ہے. بے شک وہ بت پرست ہے تو بھی وہ چاہے گا کہ ہم نجات پائیں. بے شک وہ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والے تو بھی نجات کے پیچھے وہ حاصل کریں کہ نجات مل جائے. لیکن یاد رکھیں یہاں پہ جو لکھا ہے نا، وہ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی وہ انسان آئے ہیں، شخصیات آئی ہیں، نبی آئے، رسول آئے ہیں، کوئی بھی حکیم، کوئی بھی وہ آپ کو نجات نہیں دے سکتا، وہ آپ کو چھڑا نہیں سکتا. یہاں پہ لکھا ہے کہ ہی از دا اونلی، یعنی کہ صرف اور صرف ایک ہی شخصیت ہے جو آپ کو نجات دے سکتی ہے. کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں ذرا، فرشتہ جو ہے وہ یوسف کو خواب میں آ کر دکھائی دے کر کہتا ہے کہ بھائی تو کیا سوچ رہا ہے؟ کیا سوچا تھا اس نے یہ سوچا تھا کہ میں چھوڑ دوں گا، اسے چپکے سے چھوڑ دوں گا، کیونکہ ابھی اس کی منگنی ہوئی ہے اور منگنی کے بعد شی از پریگننٹ، کہ وہ مریم جو ہے وہ حاملہ ہو چکی ہے. اور اس نے کہا کہ بھائی میں کیوں اسے اپنے ہاں لے آ کے آؤں گا، کیونکہ یہ تو پریگننٹ ہے، میری تو بھی شادی ہونی ہے. تو وہ یہ سوچ ہی رہا تھا اور خواب میں خداوند نے اسے دکھائی دے کر کہا کہ تو ایسا مت کر،
تو اسے اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ کس سے ہے؟ قدرت سے ہے۔ ہاللیلویہ۔ بنایا گیا اور پھر لکھا کے رتھروں میں زندگی کا دم پھونکا آدم کے، اور پھر آدم کو گہری نیند سنایا، پھر اس کی پسلیوں میں سے پسلی، پھر ہوا بنا دی۔ یہ ایک خدا نے تخلیق کیا، بنایا، اور یہ ایک برت تھی ان کی، کس طریقے سے وہ بنے۔ ٹھیک ہے، اب ایک نیچرل سسٹم ہے، یعنی کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے وہ منفرد ہے، وہ الگ ہے۔ لیکن روح القدس نے کیا کیا؟ اس پر سایہ کیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور لکھا کہ پھر وہ لکھا کہ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، کہ وہی ہوگا، وہی چھڑا سکتا ہے، وہی بچا سکتا ہے۔ اب دیکھیں ذرا، یسوع اس دنیا میں مقصد تھا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ یسوع جو تھا وہ کون تھا، اور پھر دوسرے نمبر پر دیکھیے ذرا کہ یسوع مسیح اس دنیا میں کیوں آیا۔ Why did he come in the world؟ کہ یسوع مسیح اس دنیا میں کیوں آئے؟ آپ نسل سے پیدا ہوئے، اور عورت کی نسل سے پیدا ہونے والا ایک ہی ہے، اور پھر اس سے آپ دیکھیں ذرا، یہ کم سے کم 3000 سال پہلے پیشن گوئی ہوئی، اور پھر 300 سے زیادہ پیشن گوئیاں جو نبیوں نے کی، مختلف نبیوں نے کی، جیسے یوسف کے پاس آ کر خواب میں دکھائی دیتا ہے، یسایہ نے پروفیسی کی، پھر زبور کے اندر بڑی پروفیسی ہے۔ آپ پیدائش سے لے کر ملاکی تک پڑھیں گے تو بے شمار پروفیسیز آپ کو ملیں گی، ہر بک میں ملیں گی، ہر کتاب میں بھی آپ کو جو یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر جو ہے وہ ملے گا۔ یسوع مسیح کے آنے کا جو مقصد ہے وہ نظر آئے گا، کہ وہ آئے گا کیسے، وہ کس طریقے سے ہوگا۔ آپ دیکھیں ذرا، یہاں پہ فرشتہ جو ہے وہ یوسف کو خواب میں آ کر دکھائی دے کر کہتا ہے کہ بھئی جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا، اور تو اس کا نام کیا رکھنا بھائی؟ یسوع۔ یسوع کا مطلب کیا ہے؟ یسوع کا مطلب کیا ہے؟ یہوہ نجات ہے، چھڑانے والا، بچانے والا، نجات دہندہ، نجات دینے والا۔ جب ہم یاد رکھیں کرسمس منا رہے ہیں، تو یہ سیزن جیسے چل رہا ہے تو ہم کرسمس منا رہے ہیں، کیک کاٹے جائیں گے، اس طریقے سے باہر لوگ نکلیں گے، گلیوں بازاروں میں مناتی کریں گے، اور پھر اس طریقے سے خوشی منائیں گے، چرچز میں ہوگا۔ اگر ہم کسی یہ کرسمس منا رہے ہیں تو ہم کسی نبی کی نہیں منا رہے، یہ مت سوچنا ہم کسی نبی کی منا رہے ہیں۔ ہم اگر یہ کرسمس منا رہے ہیں تو ہم نجات دہندہ کی منا رہے ہیں، نجات جو دینے والا اس کی منا رہے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا، یسوع مسیح جب اس دنیا میں ہے تو ایک پورا ایک سیٹ اپ لے کر آئے، اور پھر اسی سیٹ اپ کو دیکھ کر آج بھی بڑے بڑے آپ جو ہے وہ سیاستدان دیکھ رہے ہیں، بنے ہیں تو اسی طریقے سے بنے ہیں۔ جو انڈین گاندھی تھے، گاندھی جو تھے وہ بڑے یسوع مسیح سے امپریس تھے، ان کی خاص طور پر جو یسوع مسیح کی خدمت سے بڑے جو تھے وہ متاثر تھے، خاص طور پر جو یسوع مسیح نے جس طریقے سے وہ سارے کام کیا اپنے شاگردوں کے ساتھ لے کر کے لیڈرشپ۔ تو گاندھی کہتا ہے کہ میں نے لیڈرشپ ہی اسی سے سیکھی، مسیحیت سے، کہ یسوع کو میں نے دیکھ کر، ان کے حواریوں کو دیکھ کر کیسی لیڈرشپ تھی، اس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ ساری چیزیں جو تھی وہ سیکھی۔ آپ سے دیکھیے ذرا کہ دنیا میں اگر اتنے نبی آئے تو بھی وہ نجات نہیں دے سکے، وہ کسی انسان کو چھڑا نہیں سکے، اسی لیے کہتا ہے کہ وہی صرف کہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کوئی آپ کو نظر آتا ہے؟ بتائیے مجھے کہ جو کہتا ہو وہ کرتا بھی ہو۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا آپ کو نظر آئے گا جس نے کہا ہو کہ بھائی جہاں میرے نام سے 2 یا 3 جمع ہو کے میں وہاں پہ موجود ہوں۔ اب دیکھیں ذرا، اگر کرسمس منا رہے ہیں تو کرسمس زندہ کی جو برتھ ڈے ہے وہ زندہ کی منائی جاتی ہے، اور کیک جو ہے وہ زندہ کا کاٹا جاتا ہے کہ مردہ کے کاٹا جاتا ہے؟ زندہ کا کاٹا جاتا ہے نا، کہ مردے کا بھی کیک کاٹ دینے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر کہ وہ موجود ہو، کیا ہو؟ موجود ہو، پھر اس کی برتھ ڈے ہے۔ اگر وہ موجود ہی نہیں ہے تو وہ برتھ ڈے کی بھائی، وہ موجود ہے۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جہاں میرے نام سے 2 یا 3 جمع میں وہاں پہ موجود، ان کے بیچ میں ہوں گا، میں وہاں پہ ہی ہوں گا۔ جس کا مطلب ہے کہ جب آپ برتھ ڈے منا رہے ہیں تو پھر یسوع مسیح ہمارے
درمیان موجود ہے کیونکہ وہ زندہ ہے. ہاللیلویا. وہ زندہ ہے. آج ہم جس شخصیت کی برتھ ڈے منائیں گے یا جس شخصیت کی ہم جو سیلیبریشن کر رہے ہیں وہ نجات دہندہ کی کر رہے ہیں. نجات دہندہ جو ہے وہ یسوع مسیح ہے. اب یہاں پہ نجات کو سمجھنا ضروری ہے. نجات کو سمجھنے کے لیے آپ کو بائبل کو پڑھنا پڑے گا. گناہ جو ہے وہ یہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے. یہ گناہ آدم اور حوا نے گناہ کیا اور پھر آپ دیکھیں اس وقت ہم کہاں پہ تھے؟ کہاں پہ تھے ہم؟ ہے جی، ہم آدم اور حوا کہیں بیجا آدم کہیں بیجا ہم ان کے اندر ہی تھے. ہم اور اس وقت ہم آدم کے اندر ہی تھے جب یہ گناہ ہوا اور پھر وہی گناہ جو ہے پھر نسل در نسل جو ہے وہ چلتا رہا. لیکن کیا لکھا؟ سب نے گناہ کیا. تو اس وقت کہتا اگر ہم نہیں تھے تو پھر ہم نے تو کوئی اس وقت کوئی گناہ نہیں کیا. آدم نے کیا. تو اس کا مطلب کہ ہم آدم کے اندر تھے اور وہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. اس لیے تو وہ شخصیت یسوع مسیح ناصری ہے جس نے لوگوں کے بیچ میں ہو کر کھڑے ہو کر کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکے. کوئی گناہ نہیں. اس لیے ایسی شخصیت کی ضرورت تھی. تو یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو پھر نجات کا کام صرف یسوع مسیح سے در مردوں میں سے 40 دن تک اپنے لوگوں کے ساتھ رہا اور پھر آسمان پر اٹھایا گیا اور پھر وہ آ رہا ہے اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لینے کے لیے. وہ چھوٹا سا بچہ آپ کو یسوع نظر نہیں آئے گا کہ وہ چھوٹا سا چرنی پر آ لی تو پھر سجا لی تو پھر وہ سارا کچھ کر کے. تو یار یسوع مسیح تو ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں وہ شخصیت آئی اور وہ اس روئے زمین پر آ کر اس نے اٹھائی. وہ مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، 40 دن تک رہا، پھر آسمان پر اٹھا لیا گیا. اب ہم اپنی تیاری کریں کہ وہ آ رہا ہے اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا. اس لیے تیاری ضروری ہے کیونکہ وہ آ رہا ہے بہت جلد جو ہے وہ آ رہا ہے. اب دیکھیں یسوع مسیح باغ عدن میں، آپ دیکھیں ذرا باغ عدن میں ذرا تھوڑا سا دیکھیں ذرا کہ جب آپ آدم اور حوا وہاں پہ تھے تو وہاں پہ غم دکھ مصیبت پریشانی نہیں تھی. لیکن جب گناہ سرزد ہو گیا تو پھر دکھ آیا، پھر پریشانی آئی. اسی گناہ کے سبب سے اس کا اثر آپ کو بعد میں نظر آئے گا. اس گناہ کا اثر بعد میں ملے گا کہ بھائی نے بھائی اور پھر زمین کیا ہو گئی؟ زمین بھی رات اس نے کیا اونٹ اور کٹارے گانا جو تھے وہ شروع کر دیے. اور پھر وہاں پہ جانوروں کے اندر پہلے جانور مل کر رہتے تھے، سارے جانور مل کر ہی رہتے تھے. باغ عدن کے اندر جب گناہ آ گیا تو پھر جانور بھی ایک دوسرے کو پسند نہ کرنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے خلاف. کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی بیماری، کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن آج ہاسپٹل کے اندر جانا پڑتا ہے، ڈاکٹر کے پاس نرسز ہیں، سارا کچھ ہونا پڑتا ہے. کیوں ہوا یہ سب کچھ؟ کیونکہ اس گناہ کا اثر آپ کو بعد میں نظر آئے کہ جب باغ عدن میں جب گناہ نہیں ہوا تھا تو اس وقت انسان خوش و خرمی سے، اطمینان، تسلی سے ہنستا بستا خوش تھا. لیکن جب گناہ آیا تو اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں بھی جو تھی آپ کو نظر آئیں گی. شیطان، بدروہیں، جادوگر، یہ ساری چیزیں بعد میں پھر آپ کو نظر آئیں گی. ان کا اثر یہ بعد میں تھا. آپ اس کا علاج کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو کہ اس سارے دکھ سے، غم سے، مصیبت سے، پریشانی سے، موت سے جو ہے وہ آپ کو آزاد کر سکے. اور اس لیے یسوع کہ وہی اپنے لوگوں کو گناہوں سے نجات دے سکتا ہے. تو وہ چھڑا سکتا ہے، وہ بچا سکتا ہے، وہ میری اور آپ کی زندگی کا محافظ بن سکتا ہے. اس کے علاوہ اس دنیا میں آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا کہ جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکے. آپ مسیح کا لہو ہے اور کوئی گناہ کا علاج آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہاں جی، کوئی یہاں نظر آتا ہے؟ گناہگار کیا کرتے ہیں؟ وہ آتے ہیں یسوع کی صلیب پر، کہتے ہیں کہ یسوع ہم تیری صلیب پر ایمان لاتے ہیں کہ تو ہمارے لیے مرا، دفن ہوا اور پھر زندہ ہوا، پھر آسمان پر چلا گیا، اب تو پھر آ رہا ہے. مجھے بھی اپنے لہو سے دھو دے، میرے بھی گناہوں کو پاک اور صاف کر دے، میرے سارے گناہوں کو اپنی صلیب پر لے لے اور پھر مجھے آزاد کر دے، مجھے دھو ڈال، مجھے پاک اور صاف کر دے. یسوع کا لہو لکھا ہے کہ پاک اور صاف کر دے. علاج یسوع کے لہو سے ہوا، علاج جو تھا وہ یسوع کے آنے سے ہوا. تو آج ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس زمین پر آئے ہزاروں سال پہلے اور وہ میرے لیے اور آپ کے لیے دفن ہوئے، مرے، مار کھائی، کوڑے کھائے، قبر کے اندر رکھے گئے اور پھر
जिंदा हुए तीसरे दिन मुर्दों में से, आसमान पर चले गए, वहां पे मेरी और आपकी शफाअत कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा खुदा आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ऐसी शख्सियत दुनिया में आपको नजर नहीं आएगी। क्या लिखा है कि वही अपने लोगों को गुनाहों से कि ही इज द ओनली सेवियर, कि आप इसके अलावा कोई दूसरा निजात देने वाला नहीं है, दूसरी कोई हस्ती, कोई शख्सियत नहीं है जो आपको छुड़ा सके। आज लोग तरह तरह के कामों में मसरूफ है कि वो जाते हैं और जाकर दरबारों में, कब्रों में, पता नहीं कहां पे जाकर माथे टेकते हैं और फिर अपना जाते आते हैं, मन्नते पेश करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। वो आपको नजात नहीं दे सकते। नजात सिर्फ यीशु मसीह नासरी दे सकता है। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें। अगर यीशु मसीह नासरी नजात दे सकता है तो फिर उसे मुबारक करें, उसे कहें कि खुदावंद सिर्फ तू ही है वो शख्सियत, तू ही वो हस्ती है जो नजात दे सकता है, जो जिंदगी दे सकता है। अपनी आंखों को बंद करें और बोलना शुरू करें, कहना शुरू करें। कोई भी जबान जो है वो खामोश ना हो, हर एक जबान इकरार करे कि यीशु मसीह जो है वो खुदा है। हालेलुया। ओ रब्बुल फाज खुदावंद, यीशु मसीह नासी हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि तू ही है सिर्फ वो शख्सियत है जो गुनाह से आजाद कर सकती है, जो नजात दे सकती है, जो जिंदगी दे सकती है, जो शिफा दे सकती है, जो मुजज़ात कर सकती है, जो बंधन और जुड़े तोड़ सकती है, तमाम तरह की लानतों और तमाम तरह की इब्लीस की कुव्वतों को बांध देते हैं खुदावंद। आज खुदावंद जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन सब पर खुदावंद तेरी कुदरत आए, तेरा मस्त आए, तेरा जोर आए, तेरी हिकमत आए। तेरे बंदा की सारी खिदमत की बस में करना चाहते हैं। तेरे बंदा ने जो खुदावंद चर्च बनाया है और खुदावंद के खूबसूरत चर्च जो तूने दिया है इसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद वसायल दिए, तूने अपने बेटे को जज्बा दिया, अपने बेटे पर तूने रहम किया, कलीसिया अच्छी दी। खुदावंद इन सारे खानदानों और घरों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे बंदा की सारी खिदमत के इवज में इनके खत्ते मार जाए, आसमान खुल जाए और इनकी जिंदगियों के अंदर बहाली और ताजगी आए यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद इनमें से कोई गमज़दा, दुख में, बीमारी में, परेशानी में, तेरा खादम होता है, तेरा पाक लहू खुदावंद ये वो आजाद हो यीशु के नाम में। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों से, लानतों से, परेशानियों से आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। हम जुआ टूटे और हर बंधन टूटे। आज के कलाम के वसीला से हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। क्या हम खुदावंद हमेशा सिर्फ तुझी पर नजर रखें, तुझी से मांगे, तुझी से कहें और तू हमें उन सारे गम, दुख, बीमारियों और परेशानियों से आजादी बख्शे और तेरे नाम को जलाल मिले। आसमानी खुदावंद यीशु के नाम में तू संभाले रखना, महफूज करना और बरकत देना। बाकी सारे वक्त में तू हमारे साथ रहना। सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं, यीशु मसीह नासी के नाम में ये दुआ मांगता है। आमीन आमीन। जी साहब आप कुछ? हाँ जी, वो बेटी को ना रसौली है, दुआ कीजिए। वैसे काफी चाचा है क्यों बेटे? हाँ, इसके सोले के लिए सब। अच्छा, और टेस्टमनी होता है? टेस्टमनी हाँ, वो बेटी बता सकती है। अपना क्या नाम है? हाँ हाँ जी, हाँ अपनी बेटी की अगुवाई दे सकते हैं, ज्यादा बड़ी लंबी नहीं, छोटी सी अगुवाई आप देंगे और ये बेटी भी अपनी अगुवाई देगी। खड़े होकर सामने आ जाए, इधर आ जाए, इधर अपनी अगुवाई दे सकते हैं बेटी की, पोती की, कि खुदा ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और ये बेटी को भी खुदा ने अमान दिया कि मेरा भाई दुआ करेगा तो मेरी बेटी जरूर बच गई। मेरी पोती ठीक नहीं, ਹੋਰ ਘਰ ਮਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਵਟ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਭਾਈ ਦੁਆ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਰਾਕੇ ਵੀ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਅਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ। आमीन आमीन। और भाई अपने घर की? हाँ जी, घर साढ़े विदेशी काम से साड़ी एक पोते जो किसी का मन मरी तो वो भाई दुआ कर दे रहे वो भी विदेश चला। आमीन।
गवाइयाँ बहुत सारी हाँ गवाइयाँ जी हैं, वैसे तो बढ़िया बढ़िया गवाइयाँ हैं, लेकिन ये गवाही जो थी बहुत अनपोर्टेड थी कि इसकी बेटी के जितने भी लोगों ने फोन किया, जितने भी लोगों ने इसके साथ बात की, तो क्या कहा कि ये बेटी मर चुकी है, ये बेटी को वापस ले जाएं, ये बेटी को अब सांस नहीं आ रहा, इसको क्या करें, घर में वापस ले जाएं। जब इन्होंने ये दावा रखा, इन्होंने ये कहा कि खुदावंद ने चाहा तो मेरी बेटी जिंदा होगी, मैं अपने भाई से क्या करूंगी, दुआ कराऊंगी। मेरा ईमान है, सबसे बड़ा क्या है, ईमान है। मेरा ईमान है कि मेरी बेटी भाई दुआ करने की जरूर बच गई। आमीन। खुदा मुर्दे भी जिंदा करने दी कुदरत है। आमीन। वो बेटी क्या थी, मुर्दा थी, कोई सांस था। तो जब मैं दुआ कर रहा था तो मुझे खुदा कह रहा कि सांस तो कोई है, लेकिन वो अब तू मुझे मेरा बेटा होकर मेरे साथ कैच कर रहा है, तो मैं तेरी कभी भी नहीं मोड़ूंगा, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों की कभी भी मोड़ता नहीं। आमीन। क्योंकि बाप कभी अपनी बेटे की नहीं मोड़ता, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है, इसलिए उसने मेरी नहीं मोड़ी। तो मैंने बेटी को कहा कि देखो सीएमएच में लेके जाएं, इसको वापस ना लेके, सांस इसके यीशु में वापस देने की कुदरत रखता है, और उसने उसको वापस दिए। आमीन। हालेलुया। और मुझे नहीं पता था, इनके घर से ही इस बेटी को भी पता चला। ये बेटी का भाई का जो बेटा है ना, वो जिधर उसकी शादी हुई है, वो उसकी बहन है। अच्छा उसकी क्या है ये, अच्छा, चलो गवाही बहू की बहन है। और इनसे नंबर लेकर तो इसने मेरे साथ बात की। हाँ जी, क्या हुआ था जब बात की? तो सबसे पहले मेरे भाई को किस तरह के मेरे गलती का मसला है कोई 5-6 साल ते तकरीबन बहुत ज्यादा दर्द होने से तेरे पास का दुआ कर दे, कुछ बात पा गई काफी बेहतर हो गई। जोरदार ताली। कुदरत वाला है कि वो बेटियां भी गायब करने की कुदरत, बीमारों को भी शिफा देने की कुदरत रखता है। इसके पूरे बदन में, उस गिल्ड की वजह से पूरे बदन में इसके दर्द थे, लेकिन खुदा ने इसको ठीक किया। आमीन। मैंने दुआएं की है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने अपने बाप से रिक्वेस्ट किया, तो मेरे बाप ने मेरी सुनकर उसको कबूल किया, इस बेटी को शिफा दी। हालेलुया। इसीलिए कि हम सबको ये इसी तरह का मान पकड़ रखना बहुत जरूरी है। और हमारा भाई भी गवाही देगा कि ये मानता नहीं था कि मेरे घर में बाबे हैं, तो फिर जब इन्होंने देखा